معروف عالم دین مولانا غیاث احمد رشادی کا ایک اور بڑا کارنامہ 6 جلدوں پر مشتمل 2409 دروس پر مشتمل اور 5000 صفحات پر مشتمل قرآن مجید کی تفسیر منظر عام پر۔ جی ہاں دوستو، صفا بیت المال کے صدر، ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے صدر مولانا غیاث احمد رشادی نے تصنیف و تالیف کے میدان میں ایک اور بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ 3 سال کی محنت کے بعد آپ نے عام فہم انداز میں، سہل انداز میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، اور اسے اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ ہر دن اگر ایک درس پڑھیں گے تو 2409 دنوں میں یہ تفسیر مکمل ہوگی۔ ترجمے و تفسیر کے اس ضخیم مجموعے کو عام فہم درس قرآن کا نام دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے بعد بنگلور میں قرآن کی اس تفسیر کا اجرا عمل میں آیا۔ 7 اگست 2023 پیر کی شام زمزم شادی محل میں تقریب منعقد ہوئی۔ ریاست کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی نے عام فہم درس قرآن کا اجرا کیا اور یہ پیغام دیا کہ علماء کرام امامت و خطابت کے ساتھ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی آگے بڑھیں۔ دوستو، مولانا غیاث احمد رشادی دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور سے فارغ ہوئے ہیں۔ فی الوقت آپ حیدرآباد میں مقیم ہیں۔ دینی، سماجی، تعلیمی میدان میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جنوبی نیوز رپورٹ۔ ہمارے لیے اتنی گنجائش ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال اور صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا۔ آج کا جو پروگرام زمزم شادی محل میں منعقد ہوا، امیر شریعت کے صدارت میں حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب کی نگرانی میں، اس میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر عام فہم درس قرآن، جو 6 جلدوں میں ہیں، درس کے انداز میں ہیں۔ 2409 اسباق اس میں درس ہیں۔ الحمدللہ روزانہ ایک درس پڑھیں گے تو انشاءاللہ 2409 دن میں یہ تفسیر مکمل ہوگی۔ اور اس کو عام فہم انداز میں لکھا گیا ہے، ٹو دا پوائنٹ، کہ اس میں جو ہے 2 یا 3 آیتوں کو ایک جگہ کیا گیا ہے، پھر اس کے نیچے لفظی ترجمہ، پھر اس کے بعد ان 2-3 آیتوں میں کتنی باتیں بتائی گئی ہیں، 2 یا 4 یا 6، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر اور شارح نزول وغیرہ ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ یہ الحمدللہ یہ عام فہم درس قرآن 5000 صفحات پر مشتمل ہے، 6 جلدوں میں ہے، اور رمضان المبارک سے پہلے حیدرآباد میں اس کی اجرا ہوئی، اور 1000 مساجد میں ہدیتاً اس کو بھیجا گیا، دیا گیا، تقسیم کیا گیا ایسے اماموں کو جو روزانہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد اس کو پڑھ سکیں۔ بنگلور میں آج یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، یہاں پر تقریباً 300 ائمہ کرام کو یہ تفسیر دی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ امیر شریعت نے اس کی رونمائی انجام دی، اور یہ ایسی مساجد کو دی جا رہی ہے جہاں جو فجر کے بعد یا عصر کے بعد اپنی مسجدوں میں پڑھ سکیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے آندھرا، تلنگانہ، کرناٹک اور مہاراشٹر، ان 4 ریاستوں کے یہ 4000 مساجد تک ہدیتاً پہنچانے کا پلان ہے، جو 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے۔ یہ میں گزشتہ 3 سال سے یہ لکھ رہا ہوں، اور واٹس ایپ پر ہمارا یہ درس آتا ہے ڈیلی درس قرآن کے نام سے، غیاث احمد رشادی ڈیلی درس قرآن، اگر آپ کلک کریں گے تو انشاءاللہ آئے گا، اور روزانہ ہم یہ درس صبح میں فجر کے وقت میں بھیجتے ہیں، اور اب تک 1880 دروس ہو چکے ہیں، اور یہ کل 2409 درس ہیں۔ یہ اس میں جو قرآن کی ترجمہ کی موجود ہے، آیتوں کا ہاں، اس میں درس کا انداز ہے، اور ایک درس کے اندر 2 یا 3 یا 1 جو بھی آیت سلیکٹ کی گئی ہے، اس کے اندر لفظی ترجمہ بھی ہے، پھر اس کے بعد ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد ان آیتوں میں کتنی باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا شان نزول اور تفسیر ہے، اور عام فہم انداز میں لکھی گئی۔ ایک عام مسلمان بھی جو سلیس اردو جانتا ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ترجمہ کس کا لیا گیا؟ یہ ترجمہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا گیا۔ اور جو تفسیر تو مختلف تفسیروں کو، معارف القرآن ہے یا تفسیر المنیر، عربی تفاسیر کو زیادہ کوٹ کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ممبر و محراب فاؤنڈیشن سے ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے، جو 2-3 مہینوں سے ابھی شروع ہوا ہے۔ ویسے تو ممبر و محراب فاؤنڈیشن کا یہ ہے کہ ہم لوگ 10,000 ائمہ کرام کو جو ہندوستان کے ہیں، روز ہر مہینہ، ہر جمعہ کا پیغام بھیجتے ہیں، خطبہ بھیجتے ہیں،
ہر چہارشنبے کی شام کو یہ خطبہ پہنچتا ہے. واٹس کے اس کے 500-600 گروپ بنے ہوئے ہیں اور یہ ائمہ اکرام کو برننگ ٹاپکس پر اس وقت میں جو ٹاپک چل رہی ہے ہمارے ملک میں اس ٹاپک سے حساب سے الحمدللہ جیسے NRC کا مسئلہ ہے, طلاق کا مسئلہ ہے, طلاق ثلاثہ کا, حجاب کا اور یہ سبسیڈی کوڈ وغیرہ کا. اس کے علاوہ ہم لوگ یہ ایک تحریک لے کر ابھی نکلے ہیں جو 15 نکاتی تحریک ہے. یہ 15 نکاتی تحریک کا مطلب یہ کہ اس میں اندر 15 نکات ہیں اور ایک ہم نے سلوگن شروع کیا ہے, چلو کچھ تدبیر کریں, کچھ کام کریں. اس میں مساجد کے ائمہ اور مدارس کے علماء کرام, نظامہ اور اسکول کے پرنسپلز اور مساجد کے صدور اور ڈاکٹرز, وکلاء اور انجینئرز اور پیشہ ور جتنے بھی ماہرین فن ہیں ان تمام کو استعمال کرتے ہوئے ان 15 نکاتی پروگرامز کی تکمیل کی جائے گی اور تعمیل کی جائے گی. یہ اس کا منشور ہے. اور الحمدللہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن حیدرآباد میں 70 مراکز نسوان چلاتا ہے جو نوجوان بچیوں, لڑکیوں اور عورتوں کی دینداری کے لیے اور اسکولوں کی طلبہ کی تربیت کے لیے بیسٹ کیریکٹر پروگرام چلاتے ہیں جس میں 10 علماء کرام تنخواہ کے ساتھ ہیں. اس طرح کے کئی پروگرام الحمدللہ چل رہے ہیں. لیکن معاف کیجیے ایک تلخ حقیقت ہے کہ ان کو موقع نہیں دیا جاتا. کتنی گنجائش ہے سونے کی, ہمارے لیے کتنی گنجائش ہے. وقال حضرت مولانا زین العابدین صاحب, مدرسہ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے 4:30 بجے تک پڑھانے کے بعد دوسرے دن صبح 8 کام کریں. جو 2-4 گھنٹے ہیں ان 2-4 گھنٹوں میں کام کریں. اور جو آپ کے ذہن کے تحت ہو, آپ کے ذہن میں لوگوں سے ملنے کا کوئی اور طریقہ ہو, کوئی اور تدبیر ہو, مسلیوں سے رابطے کی کوئی اور سبیل ہو تو باندھ کر کھڑے رہ جائیں. کچھ تمہارے تقاضے ہیں, کچھ تمہاری ضروریات ہیں. بڑے ہیں, ہم سب کے بزرگ ہیں, ان کی صحت کو محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. حضرات اساتذہ کرام و علماء کرام و مہمانان ذی احتشام, علماء کرام کے درمیان کسی بھی اعتبار سے حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی احمد نہیں غیروں کو, کافروں کو, یہودیوں کو کھلایا. میں سوچنے لگا اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو کیا نوازے گا. لوگوں کا یہ رجحان ہے, لوگوں کی ایک سوچ ہے. تو دیکھ کر پڑھ کر میں محسوس کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آئی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر چھوٹا کام ہے, ایک انسان کی زندگی کو آباد کرنا اس سے بڑی عبادت ہے. اللہ کے اس بندے, اس عالم دین نے ایک نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں گھروں کو آباد کیا ہے. یقیناً آج ہم علماء کرام کو ان سے عبرت حاصل کرنا ہے, ان کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے. مولانا پتہ نہیں کس طرح سماجی, فلاحی, رفاہی کام کے ساتھ ساتھ تصدیق و تعلیف کا بھی کام کر لیتے ہیں. غالباً 95 کی بات ہے, میں جماعت اول میں تھا. مولانا محترم نے جب مجھے فون کیا اور یہاں حاضری کا حکم مجھے دیا تو میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا بچپن سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. 95 کی بات ہے کہ مولانا روح قرآن تفسیر کی وہ کتاب لے کر آئے تھے. حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی کی حیات طیبہ اور ان کے کارنامے علمی, سماجی وغیرہ کا ذکر سنا. یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز یہ واقعہ ہے. ہم سب علماء کرام اس طریقے سے اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور سمجھ کر جو نکات ہمارے سامنے آتے ان کو نوٹ کریں گے اور اس کو مرتب کر کے ایک کتاب کی شکل میں پورے اخلاص کے ساتھ
قوم کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ پوری امت کو ہوگا. میں تمام ہی علماء کرام سے اور خصوصاً رشادی علماء کرام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی آگے بڑھیں اور اخلاص کے ساتھ جو بھی لکھے ہر جملہ اخلاص کے ساتھ ہو تو اس کی وجہ سے مدرسے کا بھی فیض بھی دنیا میں پہنچے گا. جو کتاب لکھیں گے اور ان کے اساتذہ کا فیض اور ان کے مدارس کا فیض امت تک پہنچے گا. یہ اس وقت ہماری درخواست ہے. جب پہلی مرتبہ حضرت مولانا ریاض احمد صاحب نے روئے قرآن کی تباہ کر کے حضرت بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ امیر شریعت اول بانی و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد کی خدمت میں پیش کی اور اس کے اجرا کی دعوت دی تو اس میں حضرت نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا جیسا کہ آپ نے ابھی سنا تھا. بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا میں سمجھتا تھا کہ ہماری رشادی علماء صرف مدارس کے بنیاد ڈالتے ہیں, تصنیف و تالیف میں یہ آگے نہیں بڑھتے. اس وقت تک ہوتا ایسا تھا کہ اکثر و بیشتر حضرات رشادی علماء فارغ ہونے کے بعد جہاں جماعت میں حصہ لیتے ایک سال جماعت میں جاتے اور دعوت و تبلیغ میں اپنے اوقات لگاتے. رشادی علماء تصنیف و تالیف میں انشاءاللہ کریں گے اور اس کی وجہ سے امت کی اصلاح ہوگی, رہنمائی ہوگی. حضرت نے اس طرح دونوں پہلوں کا ذکر کر کے اپنے تمناؤں کا, اپنے خواہش کا اظہار فرمایا تھا. اپنے طلبا سے اس کے خواہش کا اظہار فرمایا تھا. اس وقت جو اجلاس میں طلبا موجود تھے ان سے آپ حضرت بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا. الحمدللہ آج کئی ایک رشادی مختلف موضوعات پر کتابیں لکھ رہے ہیں. دوسرے علماء بھی برابر حال لکھ رہے ہیں. کہیں غلط نہ سمجھ جائے کہ میں صرف رشادیوں کا ذکر کر رہا ہوں. نہیں, ایسا نہیں. بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو تمنا تھی, جو خواہش کا اظہار کرتے تھے, اس کا اظہار مقصود ہے. تمام علماء اپنے اپنے طور پر مختلف کتابچے لکھ رہے ہیں اور قوم کے سامنے آ رہے ہیں اور قوم اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, امت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ہر قسم کی استعداد اور صلاحیت رکھی ہے. صرف یہ کہ
استعداد ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے، اللہ کے عطا کرنا سے فقط حاصل ہوتی ہے. نبوت ہے، رسالت ہے، کوئی ایک ہی درجہ ہے. کوئی اس کو اپنے طور پر حاصل نہیں کر سکتا. اللہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی اصلاح فرمائیے. جمعے کے خطبے سے آپ کی طرف سے پیغام پہنچتا ہے، بہت ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے سماجی کاموں میں آپ لگے اور دوسرے جو مختلف مفید کام ہیں اس میں بھی آپ لگے. لیکن ایک شرط میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہر کام میں ہم اخلاص کو مد نظر رکھیں. مد نظر یہی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، میرے ذریعے سے اللہ کے بندوں تک کچھ تک فائدے کی بات پہنچ جائے اور اس کو میرے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائے. یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تقریر کروں گا، اچھی تقریر سیکھوں گا، جوشیلی تقریر کروں گا. اب تقریر کے دور ہی میں اس کو خیال آ رہا ہے کہ لوگ مجھے میری واہ واہ کریں گے، میری تعریف کریں گے. یہ خیال ہرگز نہیں آنا چاہیے. اگر خیال اتفاق سے غیر اختیاری طور پر آتا ہے تو فوراً اس کو واپس لے اور دوسری طرف خدا کی طرف توجہ فرمائے. آپ تحریر لکھ رہے ہیں، مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنا مضمون بہت ہی عمدہ معلوم ہو رہا ہے تو خوشی کا اظہار کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری اس تحریر کے ذریعے امت کو خوب فائدہ پہنچے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کی ایک حدیث لکھی، اللہ سے دعا مانگی، 2 رکعت اس سے پہلے غسل فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج فرمایا. جب کہیں جا کر وہ کتاب اصح الکتب ہے، جامع الصحیح البخاری، تو آپ کی نیت اور آپ کا عمل ہم کو بتاتا ہے. ہم سب کو اسی پر عمل کرنا چاہیے. طالب بخاری پڑھنے والے کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے شروع میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا